السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تہجد اور استغفار کے قبول ہونے میں دیر کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اسی تعلق سے ایک بہن نے کمنٹ کیا، میں آپ کو پہلے وہ کمنٹ دکھلا دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے، شاداب چودھری کے نام سے یہ آئی ڈی ہے، انہوں نے کمنٹ کیا ایک بہن نے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں ڈیلی تہجد پڑھتی ہوں اور استغفار بھی پڑھتی ہوں، لیکن میری پریشانی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، پلیز میرے لیے دعا کیجئے۔ اب تک میری بہت ساری پریشانی ختم ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، آپ میرے لیے دعا کیجئے پلیز مفتی صاحب۔ دیکھیے، میں انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کی جو بھی پریشانی، تنگی اور جو بھی مصیبت ہے، جو بھی آزمائش ہے، اللہ رب العزت ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جو بھی آپ کی خواہش اور تمنا ہے اس کو جلد از جلد پورا فرما دے۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ تہجد اور استغفار کے قبول ہونے میں جو دیر ہوتی ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارا استغفار یا ہماری تہجد قبول نہیں ہو رہی، تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور 4 باتیں ایسی ہیں جس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ مایوس ہونا بھول جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں جو یہ بات آ رہی ہے نا کہ شاید ہمارا تہجد قبول نہیں ہو رہا، استغفار قبول نہیں ہو رہا، تو پھر انشاءاللہ اس طرح کی مایوسی والی باتیں ذہن میں نہیں آنے کی ہیں۔ دیکھیے، 4 باتیں آپ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار تہجد اور استغفار کو قبول ہونے میں دیر اس لیے بھی کرتا ہے، یعنی اس لیے بھی دیر سے قبول ہوتی ہیں ہماری عبادت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو ذرا آزماؤں، تھوڑا سا ٹٹولوں، تھوڑا سا اس کو میں جانچوں، تھوڑا سا پرکھوں کہ یہ کس طرح کا ہے، کس پوزیشن میں ہے، یہ کھڑا ہے یا کھوٹا ہے۔ اللہ رب العزت پرکھنا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کو لگتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہے، صحیح ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو نواز دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی میرا بندہ اس لائق نہیں ہے، جو یہ مانگ رہا ہے وہ چیز اس کے حق میں ابھی بہتر نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو پھر دیر سے نوازتا ہے، یا بعض مرتبہ کوئی اور چیز اس کے بدلے میں اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر ہماری عبادت یا ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ملنے میں اگر تاخیر ہے، تو پھر یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی یہ آزمائش ہے، اور اللہ تعالی ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے جو سمجھنے کی، وہ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی دیر فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اچھا پرہیزگار متقی بنانا چاہتا ہے، کیونکہ ہم جو مانگ رہے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے یہ فوراً پوری ہو جائے، یہ مل جائے، ٹھیک ہے، اور جبکہ ہمارے اعمال نہایت گندے ہیں، دینداری والی بات ہمارے اندر نہیں ہے، یعنی بے شمار گناہوں میں ہم مبتلا ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے جو ہم خود اپنے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس کو جو یہ بندہ مانگ رہا ہے ابھی نہیں دے رہا ہے، تاکہ تھوڑا سے ٹھیک ہو جائے۔ جب وہ چیز اس کو نہیں ملتی، وہ کوئی بندہ ہو یا کوئی اللہ کی بندی ہو، وہ چیز نہیں ملتی، تو پھر وہ خود سوچتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ وہ گناہ ایک چھوڑتا ہے، وہ غور کرتا ہے میں مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیا کوتاہی ہو رہی ہے، تو پھر وہ ایک غلطی چھوڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، پھر قبول نہیں ہوتی، پھر دوسری غلطی چھوڑتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے، کوئی اور، یعنی جتنے بھی گناہ ہیں دھیرے دھیرے وہ بالکل چھوڑتا جاتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، یہی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ تو اب جب اس نے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا تو اس کی اصلاح ہو گئی، اور یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت جو چاہتا تھا اپنے بندے کو نیک بنانا، اس کی اصلاح کرنا، وہ ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کبھی کبھار دعا وغیرہ یا تہجد استغفار قبول نہ کر کے، یعنی دیر سے قبول کر کے، یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے درجات کو بلند کروں۔ درجات کو بلند کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، کیونکہ جتنی دیر سے آرزو اور مرادیں پوری ہوں گی، بندہ اتنے ہی اعمال کرے گا،
اتنے ہی اعمال کرے گا، اتنا ہی ذکر کرے گا، اتنی ہی تہجد پڑھے گا، اتنا ہی استغفار کرے گا، اتنا ہی عبادات کا، قرآن کریم اور نمازوں کا اہتمام کرے گا، تو پھر ظاہر ہے اللہ رب العزت کے یہاں اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہتر جانتا ہے نا کہ یہ جو بندہ مانگ رہا ہے اگر میں اس کو فوراً دے دوں تو پھر یہ بدک جائے گا اور راستے سے ہٹ جائے گا، پھر یہ نماز بھی نہیں پڑھے گا، تہجد بھی چھوڑ دے گا، استغفار کرنا بھی چھوڑ دے گا، پھر اس کے اندر غرور پیدا ہو جائے گا، تکبر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کی حالت سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے بھی اللہ رب العزت دیر کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کو مزید درجات کو بلند کر دوں اور اس کی نیکیوں میں خوب اضافہ ہو جائے، پھر میں اس کو وعدہ کر دوں گا جو یہ چاہ رہا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئیں، اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی کبھار توبہ قبول کرنے میں دیر اس لیے بھی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت فرماتا ہے، اور اس لیے دیر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا مانگنا، ہمارا توبہ کرنا، ہماری عبادت، ہمارا تہجد، ہمارا استغفار، ہمارا ذکر و اذکار، ہمارا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، تسبیحات پڑھنا، دعاؤں کا مانگنا، یہ اللہ کو انتہائی پسند آ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ پہلے جو میں نے ابھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، جب وہ بندہ مانگتا رہتا ہے تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے، بہت پسند آتی ہے، بہت پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے درمیان، اور اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں اپنے اس بندے کو وہ دے دوں، وہ عطا کر دوں جو یہ مانگ رہا ہے، تو پھر یہ مانگنا چھوڑ دے گا، پھر یہ مانگنا چھوڑ دے گا۔ تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ دیر فرماتا ہے تاکہ بندہ مضبوط ہو جائے مانگنے میں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اگر ہمیں کوئی چیز نصیب ہو بھی جائے جو ہم مانگ رہے ہیں، مل بھی جائے، تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت بالکل نہ چھوڑیں، اللہ رب العزت کی دل جمعی کے ساتھ فرما برداری اور اطاعت و عبادت کرتے رہیں۔ کیونکہ ہم جب عبادت کرتے رہیں گے، اللہ کا شکر کرتے رہیں گے، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، بڑھوتری کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے، اگر ہمیں کوئی چیز مل جائے تو ہم جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت برابر کرتے رہیں۔ تو یہ 4 باتیں سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ مایوس نہیں رہیں گے۔ دیکھیے یہ چاروں چیزیں آزمائش ہے، اصلاح ہے، درجات کی بلندی ہے، اور توبہ کو اللہ رب العزت پسند فرماتی۔ چاروں چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ ساری کے ساری بندے کے حق میں بہتر ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ تو ہمیں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والے کے دعا کو، ایمان والے کے اعمال اور عبادت کو کبھی ضائع نہیں فرماتا، بس اللہ تعالیٰ صحیح وقت کا اور صحیح موقع کا انتظار فرماتا ہے، وہ بندہ، اس بندے کو اللہ تعالیٰ ضرور وہ چیز عطا کر دیتا ہے، اور بعض مرتبہ کوئی اور چیز بھی اللہ رب العزت اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور اپنے گریبان کے اندر جھانکتے رہیں، انشاءاللہ ہماری مراد بھی پوری ہوگی، ہم جو اعمال کر رہے ہیں برابر کرتے رہیں، اور ہماری ہر خواہش انشاءاللہ پوری ہوگی۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔